خدا ان کی تعریف ہو، ستائش ہو، حمد و ثنا ہو۔ آپ سب کو ایک دفعہ پھر نرسنگوں کی عید مبارک ہو، اور نرسنگوں کی عید جو ہے وہ یسوع مسیح کی دوسری آمد کا نشان ہے، یسوع مسیح کی دوسری آمد کا پیش خیمہ ہے، اور اس کے بارے میں ہم اور ذرا ڈیٹیل سے سیکھیں گے۔ اور ہم نے لاسٹ ٹائم یہ سیکھا تھا کہ اس کا آیا ہم سے تعلق بنتا ہے کہ نہیں، بینگ کرسچن، being born again believers, being saved by Jesus Christ, being the followers and the believers who are living in the New Testament according to the New Testament thing. تو بالکل ضرور بنتا ہے، کیونکہ نیا عہد نامہ جو ہے نرسنگے کی سٹوری کے ساتھ، نرسنگوں کی ریلیونس کے ساتھ، اور جو ٹرمپٹس ہیں ان کے بجائے جانے کے ایونٹس کے ساتھ بھرا پڑا ہے۔ اور بالکل ہمیں جو ہے وہ جب بھی ان عیدوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اس حوالے سے دیکھنا ہے کہ یہ خداوند کے لیے دی گئی، خداوند کی وجہ سے دی گئی، خداوند کی قوم کے لیے، ہم سب کے لیے دی گئی، اور ان چیزوں کو خداوند یسوع مسیح آ کر پورا کر رہے ہیں، اور پورا کر دیا ہے یا کر رہے ہیں، اور پھر پوری ہوتی چلی جائیں گی جب تک آسمان و زمین ٹلیں گے نہیں، جب تک اینڈ نہیں ہو جاتا۔ تو ہم ان چیزوں کو یاد رکھیں گے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے، قرآن یسوع مسیح نے کیا کہا تھا، میں حوالہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں، متی کی انجیل میں جائیں گے، متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت، بلکہ 17ویں آیت میں پڑھوں گا، لکھے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا۔ سو خدا یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو منسوخ نہیں کر رہا، منسوخ means to destroy, to finish، ان کو میں ختم نہیں کر رہا، ان کو میں پیچھے نہیں کروں گا بلکہ ان کو پورا کروں گا۔ تو پورا ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک ششر اس توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ سو کیا ہے کہ نشان کیا ہے کہ جب سب کچھ پورا ہو جائے گا، اس میں جو لکھا ہے کتاب میں، تب آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ Before that heaven and earth will not pass away، ٹھیک ہے نا۔ Until one jot or tittle، جہاں پر جو لفظ ہے کہ ایک نقطہ یا شجر، یعنی کہ اگر چھوٹا سا نقطہ بھی اس پہ پڑا ہوا ہے نا، اس کو بھی پورا جب تک وہ نہیں ہو جائے گا تو آسمان اور زمین نہیں ٹلیں گے۔ تو ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا دن تھا جس دن آسمان اور زمین ٹلیں گے یا ٹل گئے۔ میرے ساتھ دیکھیں ریویلیشن چیپٹر 21 اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے، بک آف ریویلیشن مکاشفہ 21واں باب اور اس کی پہلی آیت، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاگتے رہے تھے اور سمندر بھی نہ رہا۔ اور اس سے پہلے کیا ہوا ہے، ایک عدالت ہوئی ہے جو کہ سفید تخت کی عدالت ہے، سفید تخت کی عدالت ہے جس میں سارے مردے خداوند کے سامنے پیش کیے گئے اور ان کو جو ہے وہ جج کیا گیا۔ اور دیکھتے ہیں کہ موت اور عالم روا کو آگ کی جھیل میں ڈالا گیا، شیطان کو آگ کی جھیل میں ڈالا گیا، جن کے نام کتاب حیات میں نہیں تھے، بک آف لائف میں نہیں تھے، ان کو آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے شیطان اور سب جو شیطان کو تھا جو قید میں سے چھوڑا گیا تھا، اس کو آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، یہ 1000 سال کی بادشاہی ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، 1000 سال کی بادشاہی سے پہلے شیطان کو پکڑا گیا۔ اس سے پہلے کیا ہوا، یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ ہوئی۔ اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے، مخالف مسیح اور اس کی فوجیں آئیں اور انہوں نے یروشلم پر حملہ کیا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے نرسنگیں پھونکے گئے، اس سے پہلے آفتوں کے پیالے جو ہے وہ ڈالے گئے، اس سے پہلے یہ جو ہے سیل جو ہے، مہریں جو ہے وہ کھولی گئی، اور اس سے پہلے سارے مکاشفوں کی کتاب ہوئی۔ تو دیٹ مینس کہ آسمان اور زمین کب ٹلیں گے، جب بالکل اینڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو دیٹ آلسو مینس ون تھنگ کہ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ جب تک اس کتاب کے اندر لکھی ایک ایک بات پوری نہ ہو جائے، ایک ایک شوشہ، ایک ایک نقطہ اس توریت کا پورا نہ ہو جائے، تب تک آسمان اور زمین نہیں ٹلیں گے۔ دیٹ مینس کہ اگر ہم اسی آسمان اور اسی زمین میں رہ رہے ہیں جو خدا نے آدم کے وقت بنایا تھا، دیٹ مینس کہ ابھی تک بہت ساری باتیں اس توریت میں، ان دا بک آف لا، ان دا بک آف پروفیٹس، جو کہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ تو اگر پوری نہیں ہوئی تو پھر وہ منسوخ نہیں ہوئی، اگر منسوخ نہیں ہوئی تو وہ اپلائی کرتی ہیں، اگر اپلائی کرتی ہیں then we must follow that, and if we are following that then we must know how to follow that، ٹھیک ہے نا۔ سو ہم بیکورڈ جا رہے ہیں کہ ہمیں اگر منسوخ ہی نہیں ہوئی یہ بات، اور اگر کچھ چیزیں بھی اس میں سے پوری نہیں ہوئی تو پھر ہمیں اس کو فالو کرنا ہوگا۔ ہاں، اس کے فالو کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے، کیونکہ کیسے تھا کہ پہلے ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے، ہمارے باپ دادا جو تھے،
جو بنی اسرائیل کے قبیلے تھے، جب وہ اس ہیکل کی خدمت کرتے تھے جو ہاتھوں کا بنایا ہوا تھا، اس خیمے کی خدمت کرتے تھے جو ہاتھوں کا بنایا ہوا تھا، اور اس کہانت کے نیچے تھے جو کہ انسانی تھی، اور ان بکروں کو لے کر آتے تھے جو کہ جانوروں میں سے تھے، تو وہ فرق طریقہ تھا۔ لیکن جب یسوع مسیح آیا تو لکھا ہے کہ ہمارا ایسا بڑا ستار قائم آیا جس نے اپنا ہی خون لیا، اور وہ اس خیمے میں نہیں جو ہاتھوں کا بنایا زمین پر ہے، بلکہ اس اصلی میں جو کہ آسمان پر ہے چلا گیا، اس نے جا کر وہاں پر اپنا خون جو ہے ڈھیلا ہے۔ تو اب ہم زمینی نہیں بلکہ اس آسمانی کی خدمت کرتے ہیں، تو ہم اس طریقے سے خدمت کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ جب ہم عیدوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کی فلفلڈ فارم کو، ان کو یسوع مسیح کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے، کسی جانور کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھنا، کیونکہ اس میں جہاں جہاں قربانیوں کا ذکر ہے وہ سب خدا یسوع مسیح نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شریر پر پوری کی ہیں۔ میں دوبارہ وہ آیت پڑھوں گا، بک آف لیویٹیکس چیپٹر 23 ورس 23 لکھا ہے کہ احبار کی کتاب 23واں باب اور اس کی 23ویں آیت، خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہو، اس میں یادگاری کے لیے کیا کیا جائے؟ نرسنگے پھونکے جائیں اور مقدس مجمع ہو، کوئی تم اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، خداوند کے حضور آتشین قربانی گزارنا۔ اب اس کی 3-4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ آتشین قربانی کہاں سے لائیں؟ تو کون ہے ہماری آتشین قربانی؟ خداوند یسوع مسیح۔ یسوع مسیح کیسے ہے آتشین قربانی؟ کیونکہ وہ ہماری خاطر لکھا ہے کہ وہ جہنم میں بھی ہے، وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں بھی ہے، اس نے ہماری سزا کو بھی پورا کیا، اور اس نے صلیب پر جان دی، قبر میں اترا، اور پھر ہمیں اس نے کہا پولس نے کہ تم اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے دے دو جو زندہ پاک اور خداوند کو پسندیدہ ہے۔ آتشی قربانی کیسے ہوتی؟ آتشی قربانی کیسے ہوتی تھی کہ جب قربانی لائی جاتی تھی اور وہ آگ کے اندر رکھ دی جاتی تھی اور آگ پوری قربانی کو لپیٹ لیتی تھی، اس کو کھا جاتی تھی، آگ اس قربانی کو جو ہے وہ کنزیوم کر لیتی تھی، اور وہاں پر صرف آگ نظر آتی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہابل نے بھی یہی قربانی چڑھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا نے بھی ایسی قربانی چڑھائی۔ ہم آتشی قربانی کیسے چڑھائیں گے؟ جب ہم یہاں پر کھڑے ہیں اور خداوند کا پاک روح، اس کی آگ ہمیں کنزیوم کرے، ہاللیلویا، اس کی آگ ہمیں چھپا لے سب سے کام کا، تب ہم آتشی قربانی ہو جائیں گے۔ لیکن ہے کہ میرا ہاتھوں کا اٹھانا شام کی قربانی کی طرح میرے ضروری ہے، کیونکہ جب ہم، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایسا سسٹم ہے کہ ہم یہاں پر وربل چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم بول رہے ہوتے ہیں، we are saying stuff in verbal and it becomes liquid or whatever form، جو کہ دھوئیں کی شکل میں، بخور کی شکل، it actually transforms into solid form in the heavens۔ ہم جہاں پر جو کچھ نیچے ہم بول کے کر رہے ہوتے ہیں وہ سالڈ فارم میں آسمان میں ہو جاتا ہے، اور لکھا ہے کہ فرشتوں نے ان کی دعاؤں کو ایک پیالے میں جمع کیا، اود سوز میں، اور اس کو خداوند کے حضور ڈیلا، اور اس کا دھواں خداوند کو پسند آیا، ہاللیلویا۔ ہماری دعائیں جو تھیں وہ لیکوڈ فارم میں وہاں پر پہنچی ہوئی۔ So there is a different thing in heaven. I don't know کیسے سسٹم ہے، میں اس پہ اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ بات یہ ہے کہ جب ہم جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ اسپیکولیٹ کرنا جو ہوگا وہ خدا کے کلام میں بڑھانا ہوگا۔ آپ امیجن کریں کہ آپ نے دعائیں کی ہیں، ادھر آپ نے میرے گھنٹہ دعا کی ہے تو پیالہ جو ہے وہ اتنا زیادہ بھر گیا، اور اس نے جا کر خداوند کے سامنے ڈیل دیا۔ دیٹ مینس کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارا دعا کرنا، اور اگر ہم چپ کے بیٹھے رہیں گے تو کہیں گے ایسا پیالہ بہت تھوڑا ہی بھرے ہے، یہ دعا نہیں ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری دعائیں وہاں پر میجر کی جا سکتی ہیں، کیسے؟ ان کو ناپا جا سکتا ہے، لیکوڈ فارم میں ان کو ناپا جا سکتا ہے۔ خداوند کی حضوری میں اس چیز کا شکر ہو۔ اور لکھا ہے کہ خادمانہ کام نہیں کرنا، خاص آرام کا دن ہو۔ آرام کون ہمیں داخل کرے؟ بائبل لکھا ہے کہ ابھی سبت کا آرام باقی ہے، ہمیں آرام میں داخل کرنا ہے، اس نے ہمارے لیے مکان بنایا ہے، اور خداوند کی حضوری میں ہم جمع ہوں گے۔ یہاں پر جو 2 لفظ آئے ہیں جن کو ہم غور کریں گے عبرانی زبان میں، کیونکہ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ اب میں تھوڑا ہیبرو لینگویج کو بھی بیچ بیچ میں بتایا کروں۔ ایک تو ہے اس کی یادگاری کے لیے کیا لکھا ہے؟ نرسنگے پھونکے جائیں۔ سو نرسنگے کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے شوفار۔ کیا ہے؟ شوفار۔ عبرانی زبان میں یہ نرسنگا ہے، اس کے لیے جو ورڈ ہے وہ ہے شوفار۔ عبرانی زبان میں نرسنگے کے لیے ورڈ ہے شوفار۔ کیا ہے؟ شوفار۔ اور اردو میں ہے نر سنگا۔ کیا ہے؟ نر سنگا، یعنی کہ نر جو جانور ہے، ریم جو ہوتا ہے، مینڈھا جو ہے، اس کا سینگ
नरसिंह पीछे स्टूडेंट पीछे आ रहे हैं। तो और यहाँ पर जो दूसरा लफ्ज आया है फूंका जाना, टू ब्लो, उसके लिए वर्ड है तेरुआ। क्या है? तेरुआ, जिसको इब्रानी जुबान में कहते हैं तेरुआ, उर्दू में हम तुरही कह सकते हैं, जो कि नरसिंगे की मिसाल। So when you blow into shofar, that actually becomes teruah. क्या? teruah. फिर बोले teruah. So ये क्या है? shofar. And if I blow into that, ये क्या है? teruah. पुराने ज़माने में इब्रानी जो थी ये जो है आजकल मॉडर्न वे में ऐसे लिखी जाती है, ठीक है? और इसके इक्विवेलेंट वर्ड्स ये हैं, जैसे ये है अलिफ और इसका ए है इंग्लिश में, बैथ ये है बी, गैमल जिसको जी कहते हैं, दालित जिसको डी कहते हैं, हे जिसको ई के साथ यहाँ में लिखे लेकिन एच भी हो सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वाव जो है वो यू की तरह है, ऑब्वियसली डब्ल्यू भी इसके लिए हो सकता है, ज़ाइन जिसको जेड कहते हैं, उर्दू में जे कहते हैं, ठीक है ना? और लेकिन पुराने ज़माने में यहाँ पर ये जो है ये बेसिकली ये तोए हैं, इसको उर्दू में भी तोए की तरह लिखते हैं, तैत इसको कहते हैं, ये खे है, ठीक है ना? ये युद्ध है जिसको ये कहा जाता है, ये काफ है, ये खौफ है इब्रानी ज़ुबान में, इसको के साथ लिखा जाता है, लामिद है, ये एल है, इस तरह। तो मुख्तलिफ लैंग्वेज है। तो इब्रानी का पहला लेटर जो है वो अलिफ है और आखिरी लेटर कौन सा है? ता। क्या है? तो पहला ए है और आखिरी क्या है? टी है। लेकिन जब पुराना दौर था, जब मूसा नबी लिखते थे तो कैसे लिखते थे? वो इस तरह लिखते थे, तस्वीरों की शक्ल में, ठीक है ना? हम आजकल के जो दौर में इब्रानी इस तरह लिखी जाती है, आजकल अगर आप हिब्रू बाइबल लेंगे तो यू विल सी दीज लेटर्स। इंग्लिश में हम इस तरह लिखते हैं, ऑब्वियसली हमारे लिए उर्दू है वो भी अल्फाबेट्स है। लेकिन पुराना दौर जो था उसमें ऐसे लिखा जाता था। अलिफ जो था वो हेड की तरह था, जो कि कुव्वत या खुदा का निशान था, और ताब जो था जो कि टी है हमें नजर आता है, वो सलीब की तरह लिखा जाता था पुराने दौर में, ठीक है? सो अलिफ जो है वो ऑक्साइड की तरह लिखा जाता था, बैथ जो है वो टेंट की तरह लिखा जाता था, जैसे एक बैथ घर बनाया जाता है, और गैमल जो है वो पैर की तरह, फुट की तरह था, दालत जो था वो दीवार इसको कहते थे, और ये जो दरवाजा जो है इसकी तरह था, और इस तरह सो, ठीक है? और बाप जो है वो कील की तरह था, और ताब जो है वो सलीब की तरह। अलिफ और ताब मिलकर एक चीज बनाते हैं, अल्फा और ओमेगा, पहला और आखिरी, अव्वल और आखिर, यानी कि खुदा और सलीब अगर इकट्ठी बना दी जाए, अलिफ ताब बनाया जाए, तो ये किसका निशान है? खुदावंद यीशु मसीह का निशान, अल्फा ओमेगा। जब उसने कहा था आई एम द अलिफ, आई एम द ताब, मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ, आई एम द फर्स्ट, आई एम द लास्ट, मैं पहला भी हूँ और मैं आखिरी भी हूँ, यानी कि मैं खुदा भी हूँ और मैं निजात देंदा भी हूँ, मैं कफारा भी हूँ, ठीक है? वापस एक जान जाएंगे पॉइंट एक, हाँ यस यस। तो यहाँ पर जो है लफ्ज है नरसिंगा, नरसिंगा, शोफार, ट्रम्पेट। क्या लफ्ज था? शोफार। तो शोफार के लिए जो लेटर्स हैं वो शीन, वाव, फे और रेश है। और पुराने दौर में कैसे लिखा जाता था? कान, कील, फूंकना और सर, यानी कि रेश होता था, यानी कि सर है। फ जो है, फ की साउंड भी ऐसे ही है, फ, फे, ठीक है ना? इब्रानी जुबान में इसको बनाने के लिए ये साउंड, और आप देखते हैं कि शोफार इसके अंदर फूंका जाता है। वाव जो है वो कील को जाहिर करता है, और शीन जो है वो शमा है, सुनना, समा। सो क्या है कि शोफार का मतलब क्या है? अगर आप इसको प्रॉपर इब्रू में देखें तो उसका मतलब है कि सुनने वाला, यानी सुना जाए, और इसकी आवाज को ऑब्वियसली सुना जाता था। और जब नरसिंगे बजाए जाते थे तो उसका मकसद क्या था? सुना जाए, बुलाहट, टू लिसन टू द लॉर्ड, टू कॉल फॉर वर्शिप। और मुसलमानों ने ये जो अजान निकाली है वो कहाँ से निकली है? क्योंकि यहीं से निकली है, क्योंकि बाइबल में क्या था कि जब जमात के लिए बुलाना होता था लोगों को इबादत के लिए, तो नरसिंगे बजाए जाते थे। काहिन क्या करते थे? नरसिंगा बजाते थे ताकि उसकी आवाज को सुने लोग। और शोफार का सबसे पहला ताल्लुक किसके साथ है? सुनने के साथ। दूसरा ताल्लुक किसके साथ है? कुर्बानी के साथ, कील के साथ। कीलों के साथ कौन जुड़ा गया? जो कि हेड ऑफ द हाउस है, इस घराने का जो सरबराह है। और बाइबल हमें बताती है कि सुनना किसको है, किसकी आवाज आएगी? शोफार। जब शोफार बजाया जाता है, नरसिंगा बजाया जाता है, तो किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है? इसको, जो कि हेड है, और इसको फूंका जा रहा है इसमें। और जो लफ्ज है ब्लोइंग, उसके लिए है तेरुआ।
तेरुआ जो है वो अगेन ते, रे, वाव, एन और हे के साथ मिलकर बना है। तेरुआ जो है वो बताता है कि सलीब का निशान, और सलीब पर कौन है? हेड ऑफ द हाउस। और कैसे वो जकड़ा गया है? कील के साथ। और आंख जो है बताती है कि सारी आंखें उसको देखेंगी, और ये सलीब का निशान अगेन एज जो है वो हाथों को ऐसे करके खड़ा हुआ, हाथों को फैलाए हुए, बाजुओं को फैलाए हुए वो खड़ा हुआ है, ठीक है ना। सो जब नरसिंगा फूंका जाएगा, when shofar will become तरुआ या तुरही, तो क्या होगा कि वो जो सलीब पर चढ़ाया गया था हेड ऑफ द हाउस, वो आएगा और सारी दुनिया उसको देखेगी और उसके हाथों को देखेगी क्योंकि वो बाजू फैलाए हुए। और ये चीज जो है मेरे साथ देखिए जकरिया की किताब में लिखी हुई है। जकरिया की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 10वीं आयत। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की मुनाज़र करूंगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है क्या करेंगे? नजर करेंगे, उसके लिए मातम करेंगे जैसा कोई अपने इकलौते के लिए करता है। मुकाशवा की किताब उसका 8वां बाब, सॉरी पहला बाब और उसकी 8वीं आयत, 7वीं आयत, सॉरी। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा है वो भी उसको देखेंगे, और जमीन के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। वो क्यों छाती पीटेंगे? जिन्होंने उसको छेदा था ज़करिया की किताब में, क्योंकि वो उसके हाथों को देखेंगे जब वो आ रहा होगा, और वो कौन से टाइम पे आएगा? हर एक आंख उसको देखेगी। बाइबल में क्या लिखा है कि जब आखिरी नरसिंगा फूंका जाए। यीशु ने क्या कहा था? मत्ती की इंजील में जाएं, उसके 24वें बाब में और उसकी 30वीं आयत में, उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई दिया जाएगा, और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी। इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगे, और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा, और उसके बरकतीनों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक क्या करेंगे? जमा करेंगे। सो ये सारा मैसेज किन 2 लफ्जों में है? शोफार में और तरुआ में है। और इस दिन को, इस ईद को क्या कहा जाता है? योम तरुआ, यानी कि नरसिंगे फूंकने का दिन। और इसमें ही सारा मैसेज है। इससे पहले कि यीशु मसीह आते, इससे पहले कि इस्राएल आते, इससे पहले कुछ भी होता, लफ्ज जब खुदावंद ने ये ईद दी है तो 2 मैसेज दिए हैं। जब वहां पर मूसा नबी लिख रहे थे तो उन्होंने कान बनाया, कील बनाया, होंठ बनाया और सर बनाया। और आगे जब तरुआ लिखा तो एक सलीब बनाई, सर बनाया, कील बनाया, आंख बनाई और एक शख्स बनाया जो बाजू फैलाए हुए खड़ा है। ये किस चीज का निशान है? ये यीशु मसीह का निशान है, क्योंकि सुनने वाले की आवाज जो है जब नरसिंगा बजाया जाएगा तो लिखा है वो जो खाक में पड़े थे वो उठ खड़े होंगे, वो सुनेंगे इसकी आवाज। मेरे लोग मेरी आवाज सुनेंगे, जो खाक में पड़े हैं वो उठ खड़े होंगे, क्योंकि उनका कफारा हो चुका है। कौन उठेगा? सारी दुनिया तो नहीं उठेगी। कौन उठेंगे? जो कि उस कील के वसीला से, उस सलीब के वसीला से बचाए गए हैं, वो उठेंगे। और कौन बचाएगा नरसिंगा? ज़करिया की किताब में देखेंगे मेरे साथ। ज़करिया की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 14वीं आयत। खुदावंद उनके ऊपर दिखाई देगा। हालेलुया। क्या करेगा? उनके ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि वो बादलों के साथ आने वाला है। कौमें देखेंगी, every eye shall see, every eye shall see, and he will be seen above them, बादलों के ऊपर। और लिखे कि उसके तीर बिजली की तरह निकलेंगे। हाँ, खुदा नरसिंगा फूंकेगा और जनूबी बगोलों के साथ खरूज करेगा। हालेलुया। खुदावंद आएगा और फरिश्ते नरसिंगे फूंकेंगे, पूरा आसमान जो है वो नरसिंगे फूंकेगा। और आपको अगर YouTube पे जाए तो you will find some videos कि आजकल लोगों को नरसिंगों की आवाजें आती हैं। If you go on YouTube and say trumpet sounds in the sky in heaven, there are so many videos around the world जो लोगों ने जो है वो आजकल में रिकॉर्ड की हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, चाहे वो अमेरिका में बैठे हैं, चाहे वो कहीं बैठे हुए हैं। They have actually recorded the videos, और उसमें जो है वो नरसिंगों की आवाजें आ रही हैं। वो क्यों आ रही है? क्योंकि तैयारी की जा रही है आसमान पर।
اور خداوند کے فرشتے جو ہے وہ نرسنگیں تیز کر کے بیٹھے ہیں۔ بائبل میں ایک اور میں والا آپ کو بتاؤں، یسایہ کی کتاب اس کا 27 باب دیکھیں، یسایہ کی کتاب۔ So throughout the Bible we see the same pattern۔ یسایہ کی کتاب اس کا 27 باب۔ اب ہم دیکھیں گے کہ نرسنگیں کیوں بجائے جاتے ہیں۔ مختلف موقعوں پر بائبل میں ذکر ہے نرسنگوں کے بجائے جانے کا، اور ان سب چیزوں کو دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ اس کی ریلیونس کیا ہے۔ یسایہ 27 اس کی verse 13، اور یوں ہوگا کہ بڑا نرسنگا پھونکا جائے گا، اور جو اسور کے ملک میں قریب الموت تھے اور جو ملک مصر میں جلا وطن تھے آئیں گے اور یروشلم کے مقدس پہاڑ پر خداوند کی پرستش کریں گے۔ ہم جو ہے وہ اسیری میں تھے اور ہم جو تھے جلا وطن۔ یہاں پر ملک مصر کا جو ذکر ہے یہ بیسیکلی دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ ہم اس وقت جلا وطن ہیں، ہم اپنے وطن میں نہیں ہیں۔ ہمارا وطن کہاں ہے؟ یہاں پر خداوند نے ہمیں رکھنا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمارا وطن وہ ہے، ہم انگلینڈ کے نہیں ہیں، ہم پاکستان کے نہیں ہیں، ہم انڈیا کے نہیں ہیں، ہم امریکی نہیں ہیں، ہم برطانوی نہیں ہیں، ہم جو ہے چائنیز نہیں ہیں، ہم سب خداوند کے لوگ ہیں، خداوند کی بھیڑیں ہیں، اور اس نے ہمیں اپنے وطن میں لے کر جانا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند کا کلام اترتا ہے، 10 کمانڈمنٹس دیے گئے، تب شوفار بجایا گیا۔ ایکسوڈس چیپٹر دیکھیں میرے ساتھ 19 اور اس کے ورس 16، بلکہ ورس 10 میں پڑھوں گا، لکھا ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جاؤ اور کہا کہ آج اور کل اپنے آپ کو پاک کریں اور وہ اپنے کپڑے دھو لیں، اور تیسرے دن تیار رہیں، کیونکہ خداوند تیسرے دن سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کیا ہوگا؟ کوہ سینا پر اترے گا۔ اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ 2 دن جو ہیں یہ 2000 سال کے برابر ہیں، کیونکہ تیاری کا یہ وقت دیا گیا ہے یسوع مسیح کی آمد کے بعد۔ تیسرا دن جو ہے وہ یسوع مسیح کی آمد کا دن ہے، 1000 سال کی بادشاہی ہے۔ اور ورس 16 میں لکھا ہے کہ جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹائیں چھا گئیں، اور کرنا یعنی کہ نرسنگے کی آواز بہت بلند ہوئی، اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے، اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ کے باہر لایا اور کہ خداوند سے ملائے، اور پہاڑ کے نیچے آ کھڑے ہوئے، اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا، اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر اٹھ رہا تھا، اور سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ جب کرنا یعنی کہ نرسنگے کی آواز نہایت ہی بلند ہو گئی تو موسیٰ بولنے لگا، خدا نے آواز کے ذریعے سے اسے جواب دیا۔ میرے عزیزو، یہ وہ وقت تھا جب کہ پہلا عہد دیا گیا، اور آگے جا کر لوگ جو تھے وہ ڈرتے تھے، انہوں نے کہا کہ اب خداوند ہمارے ساتھ بات نہ کرے، کیونکہ ہم نے خداوند کی آواز کو سنا مر جائیں گے۔ لیکن جب سیکنڈ کمنگ ہوگی تو کیا ہوگا؟ we will listen to his voice، ہم نہیں مریں گے۔ ہاللیلویا۔ تب ہم اس کو روبرو دیکھیں گے۔ وہ لوگ جو تھے وہ اپنے گناہ کی وجہ سے، اپنے دل کی سختی کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ اب خداوند ہم سے بات نہ کرے، لیکن خداوند نے وہ جو پکچر دکھائی تھی وہ اب پوری ہوگی کہ دوبارہ ویسے ہی ہوگا۔ اور اس وقت کلام تختی پر لکھ کر دیا گیا تھا، اب زندہ کلمہ جو ہے وہ اترے گا ہاللیلویا پہاڑ پر۔ اس وقت خدا نے اپنی انگلی سے پتھر کے اوپر لکھا، اب وہ ہمارے دلوں کے اوپر لکھا ہوا ہے کلام، اور خداوند آئے گا، ہم اپنے آنکھوں سے اس کو آگ میں سے اترتے ہوئے دیکھیں گے، اور ایک دفعہ پھر نرسنگے کی آواز جو ہے وہ آئے گی۔ ہم دیکھتے ہیں یشوع کی کتاب میں جب یریحو میں فتح کے لیے جاتے ہیں، یشوع کی کتاب اس کے 6 باب میں دیکھیں اور اس کی 20ویں آیت لکھا ہے کہ لوگوں نے للکارا اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے، اور ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے للکارا، اور دیوار بالکل گر پڑی، اور لوگوں میں سے ہر ایک اپنی آدمی اپنے سامنے سے چڑھ کر شہر میں گھسا، اور اس نے اس کو لے لیا۔ میرے عزیزو، یہی وہ وقت ہوگا، لکھا ہے کہ جب کاہنوں نے نرسنگے پھونکے، یہاں پر کاہن نرسنگے پھونک رہے ہیں، لیکن جب آمد ہوگی تو کیا ہوگا؟ فرشتے نرسنگے پھونکیں گے۔ اور ہم جو شاہی کائنوں کا فرقہ ہے، ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں للکارنا ہے، ہمیں پکارنا ہے۔ اور بائبل میں کیا لکھا ہے کہ اس دن جو خداوند کا نام لے وہ نجات پائے گا، بس جو کوئی خداوند کا نام لے۔ فرشتے تو آسمان پر نرسنگے بجا رہے ہوں گے، ہم کیسے نرسنگے بجائیں گے؟ ہمارے گلے بھی نرسنگے ہیں، ہاللیلویا، اس میں سانس نکلتی ہے اور وہ نرسنگا ہم بجائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں بار بار اس چیز کا ذکر ہے۔ میرے ساتھ آپ دیکھیں تھسلونیکیوں کا خط، 1 Thessalonians chapter 4 اور اس کے ورس 16،
क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदावंद के नरसिंगे के साथ उतरेगा। किसके नरसिंगे के साथ? खुदा के नरसिंगे के साथ। यानी कि कौन नरसिंगा बजा रहा है? खुदा बजा रहा है। कौन बजा रहे हैं? खुदा बजा रहा है। And God himself will come down from heaven with a loud voice and his archangel's voice and his trumpet, God's trumpet। और फिर लिखेंगे पहले तो वो जो मसीह में मुए हैं जी उठेंगे और फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। तो शोफार ब्लास्ट है, इसकी जो कहने के योम त्रुआ की जो फुलफिलमेंट है वो कब होगी? जब रैप्चर होगा, जब हम शोफार के साथ आवाज के साथ उठाए जाएंगे। पहला क्रंथियों देखें और उसका 15वां बाब देखें। पहला क्रंथियों 15वां बाब और उसकी 51 आयत 51 वर्स। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे और ये एक दम में एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। क्योंकि क्या किया जाएगा? नरसिंगा फूंका जाएगा। नरसिंगा शोफार फूंका जाएगा। शोफार ऑन योम तरुआ सेम अल्फाज है। उधर पे लिखा कि उस दिन तुम क्या करना? नरसिंगे फूंकना। नरसिंगा फूंका जाएगा यानी कि शोफार पे बिकम तरुआ, तुरही बनेगा। और खुदावंद जो है वो क्या लिखा है कि मुर्दे गैर फानी हालत में उठ खड़े होंगे। कौन? वो जो सलीब के वसीला से बचाए गए हैं, जो कि हेड ऑफ द हाउस की वजह से बचाए गए हैं। एंड एवरीबॉडी विल सी, हर एक आंख जो है वो देखेगी और खुदावंद की बादशाही का ऐलान। और एक और चीज बताई है कि उस दिन यीशु मसीह की ताजपोशी का दिन भी है। बहुत सारे लोग इस चीज को लाइक समझते नहीं है कि ऑब्वियसली यीशु मसीह बादशाह हैं, लेकिन कौमों में बादशाही का ऐलान किया जाएगा। मेरे साथ देखिए साम 47 और उसकी पहली आयत। सब मतलब तालियां बजाओ, खुदा के लिए खुशी की आवाज से ललकारो, क्योंकि खुदावंद ताला मुहीब है, वो तमाम रोए जमीन का शहंशाह है। वो उम्मतों को हमारे सामने ज़ेर करेगा और कौमें हमारे कदमों तले हो जाएंगी। वो हमारे लिए हमारे मिरास को चुनेगा जो उसके महबूब याकूब की अशमत है। खुदावंद ने बुलंद आवाज के साथ, खुदावंद ने नरसिंगे की आवाज के साथ क्या है? सऊद फरमाया है। खुदावंद की मदद सराई करो, मदद सराई करो, हमारे बादशाह की मदद सराई करो, क्योंकि सारी खुदावंद सारी जमीन का बादशाह है। हिस्ट्री ये बताती है कि जब जब इस्राएल के बादशाह को चुना जाता था तो उनकी कॉरोनेशन के टाइम पर ये ज़बूर पढ़ा जाता था। उनकी ताजपोशी के मौका पर ये ज़बूर पढ़ा जाता था कि असल बादशाह कौन है? खुदावंद है। और क्या है कि ये ज़बूर जो है ये इस चीज़ का निशान है कि खुदावंद के हुज़ूरी में ये ऐलान किया जाएगा। और आपको बताते चले कि ये जो 4 ज़बूर हैं, ये पैटर्न जो है ये आखिरी ज़माने का है। साम 45 जो है सुन है बेटी जिसको हम कहते हैं, ये ज़बूर जो है ये दुल्हन के बारे में है, कलीसिया के बारे में है, ठीक है ना। साम 45 जो है वो कलीसिया के बारे में है। साम 46 जो है वो परसिक्यूशन के बारे में, पूरी दुनिया के ऊपर आने वाली मुसीबतों के बारे में, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि कौमें जोश में आए और पूरी दुनिया में जंग जो है वो खुदा महफूज कराएगा। और खुदा हमारी पानियों ने शोर मचाए, मौज जंग हुए और ये सारी दुनिया के ऊपर जो परसिक्यूशन आने वाली है। साम 47 जो है वो सेकंड कमिंग का साम है, यीशु मसीह के बादशाह होने का और यीशु मसीह की आमद का है। साम 48 जो है जो कि जिसमें हम गाते हैं तेरी हैकल दे विच कीता, वो खुदावंद की बादशाही के आगाज का, 1000 साल बादशाही के आगाज का ज़बूर है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमें क्लियरली यहाँ पर बताई गई हैं। और योएल नबी की किताब उसके दूसरे बाब की पहली आयत में देखें, योएल चैप्टर 2 वर्स 1। लिखा है कि सयून में क्या करो? नरसिंगा फूंको। सयून में नरसिंगा फूंको। ट्रम्पेट, शोफार, लेट द शोफार बी तरुआ, यानी फूंको। सयून में नरसिंगा फूंको, मेरे कोए मुकद्दस पर सांस बांध कर जोर से फूंको, मुल्क के तमाम बाशिंदे थरथराएं, क्योंकि खुदावंद का रोज चला आता है, बल्कि आ पहुंचा है। द डे ऑफ द लॉर्ड, अंधेरे और तारीकी का रोज, अब्र स्याह और जुल्मात का रोज।
ایک بڑی اور زبردست امت جن کی مانند نہ کبھی ہوئی نہ سال ہائے دراز تک اس کے بعد ہوگی. پہاڑوں پر صبح صادق کی آگے آگے آگ پسند کرتی ہے, ان کے پیچھے پیچھے شعلہ جلاتا ہے. ان کے آگے زمین باغ عدن کی مانند ہے, ان کے پیچھے ویران بیابان ہے, ہاں ان سے کچھ نہیں بچتا. میرے عزیزو, یہ جو ہے یہ آخری زمانے کی بات ہو رہی ہے, خداوند کے لشکر کی بات ہو رہی ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ ہم ان کے ہتھیاروں کے اندر سے گزر جائیں گے. یہاں پر اگر پورے چیپٹر کو پڑھا جائے, خداوند ہمیں ایک ایسے لشکر کے طور پر کھڑے کرے گا جو کہ آگ والا لشکر ہو, اور ان کے جو ٹینکس ہوں گے, ان کے ہتھیار ہوں گے, ان کے بیچ میں سے ہم گزر جائیں گے. بیکاز ہمارے پاس کیا ہوگا, گلوریفائڈ باڈیز ہوں گی. وہ ہمیں گولی مارے گا, ابلیس کی جو فوج ہے, ہم جب نیچے آئیں گے خداوند کے ساتھ اس جلالی بدن میں, وہ اپنی طرف سے ہمیں مارنے کی کوشش کریں گے. they will not be able to succeed because ہمارے پاس جلالی بدن ہوگا, اور خداوند ان کے خلاف جان کرے گا. ہاللیلویا. تو خداوند ہمیں گلوریفائڈ باڈیز دے گا. اٹ بی لائک اے باڈی آف فائر, اٹ بی لائک این آرمی آف فائر. ہمیں خداوند جو ہے وہ اپنی آرمی کے طور پر بنائے گا. بہت ساری میرے عزیزو ورسز ہیں, آئی کین ناٹ گو انٹو ایوری تھنگ, لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو عید ہے اس چیز کا نشان ہے کہ تھنگز آر ہیپننگ ویری کوئکلی, اور یہ خداوند کی جو بلاہٹ ہے, خداوند کی آمد ہے, سیکنڈ کمنگ, اور اس بڑی آواز کی طرف اشارہ کرتی ہے. اور ویری سون دا ریئل ڈے آف ٹرمپٹ ول کم. بہت جلد جو ہے وہ والا جو ہے وہ عید نرسنگوں کی عید والا دن آ جائے گا, جس دن واقعی ہی آخری نرسنگوں کو پڑ جائے گا. اینڈ دین ایوری ٹائم ایوری ایئر جب یہ عید آتی ہے ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم تیاری کر لیں, تیار ہو جائیں, کیونکہ دنیا کے نشانات جو ہیں بڑھتے جائیں گے. بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار تھے, شکایت میں تاریخ اس کے کام میں بھی, یہ جو 23 سپٹمبر کا سائن ہے اس میں دنیا اینڈ ہو جائے گی. اٹ وونٹ اینڈ, لیکن بات ہے کہ وہ نشان ضرور ہے. پرابلم یہ ہے کہ گورے جب دیکھتے ہیں چیز کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایسے اینڈ ہونے لگے, ہم پریڈکشن کر رہے ہیں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. دیٹ سائن جو کہ کل پورا ہوگا, یروشلم کے اوپر وہ نظر آیا سارا, تو یہ ہے کہ دیٹ از گوئنگ ٹو ٹریگر اے نیو ایرا ناؤ, جو کہ مصیبت کا دور ہے, بہت جلد شروع ہونا ہے, اور ہمیں تیاری کرنی ہے. بہت جلد چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. خدا